کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، آج کاروان سرائے میں ایک جوگی ہے، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ جوگی اتر پہاڑوں آیا تے چرخے دی کوک سن کے، تو یہ جو جوگی ہے یہ اپنے بلند پہاڑوں سے نیچے آیا ہے، اور یہ جو کوک ہے چرخے کی وہ پنجاب کی ہے، بلے شاہ کی ہے، نور جہاں کی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو جوگی اتر کے آئے ہیں ان میں کوئی خامی نہیں، ان میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اور ان کی آمد کا مجھے اسی وقت پتہ چل گیا جب میں اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ آج لاہور میں شدید گرمی ہے، اور جب میں اندر آیا ہوں تو یہاں ہلکی سی خنک فضا تھی، اور اس میں خوبانیوں کی خوشبو تھی، اور ان میں پہاڑوں کی مہک تھی، اور وہ جو بلند پہاڑوں میں پودے ہوتے ہیں جو ایک خاص قسم کی مشک بکھیرتے ہیں، ایک خاص بلندی پہ ہوتے ہیں، ان کی خوشبو تھی۔ جناب نیاز حمزائی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کا میں نے انتظار کیا ہو، ان کا میں نے انتظار کیا، اور یہ کیا ہے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ اگر آپ ایک کوئی ناول پڑھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں سسپینس کی، تو آپ سسپینس پہلے بتا دیں تو پھر آپ فلم نہیں دیکھیں گے نا۔ تو میں سسپینس جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہتا، میں نے خوش آمدید کہتا ہوں۔ نیاز صاحب، کیسے حالات ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں تو بہت آپ کا بڑا فین ہوں، بہت بڑا فین ہوں۔ ہم بچپن سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہمارے گلگت بلتستان کے آپ نے کہا ایک جوگی اترا ہے، لیکن آپ یہاں سے اس اونچے پہاڑوں تک چڑھ کے ہمارے جو گلگت بلتستان کی خوبصورتی پورے دنیا میں آپ نے دکھایا ہے، کتابوں کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے۔ لیکن آپ جیسے خوبصورت لوگ تھے وہاں تو میں گیا نا۔ بالکل، یہ آپ کی کشش تھی۔ آپ کا تو ہم بہت سارے فینز ہیں، ظاہر بات لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اور آج میں بہت خوش نصیب ہوں میں، کیونکہ آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک میرا ہسٹری میں اس خوبصورت ایک پروگرام آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب جو بلتت کے ساتھ التت ہے، میں 40 سال پہلے بھی گیا تھا، اس کے بعد بھی ایک آدھ مرتبہ۔ بڑی خاموش سی ایک بستی تھی، مجھے یاد ہے کہ اس کے درمیان ایک تالاب تھا، بالکل، اور وہاں پرندے تھے کچھ جو بعد میں نظر نہیں آئے مجھے۔ تو یہاں میں نے تحقیق کی، بزرگوں جی ایم بیگ ہمارے دوست ہیں، بالکل، ان کے سارا خاندان میرا دوست ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی قسم، انہوں نے کہا یہ غشب پرندے۔ وہاں التت میں نے غشب پرندوں کو دیکھا جس طرح مور ناچ رہے ہیں نا اس تالاب کے گرد سے، وہ پتہ نہیں اب ہیں وہاں پہ غشب پرندے۔ سارر صاحب، یہ ہے کہ اصل بدقسمتی سے آپ کو آج کل کا پتہ ہوگا کلائمیٹ چینج کا بھی بہت ہمارے پورے گلگت بلتستان میں بہت بڑا ایشو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ اننیسیسری کنسٹرکشن ہو گئے، ہوٹلز بنے ہیں، اب جتنے چرند پرند تھے اب ایک بھی نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا، صرف ہوٹلز وغیرہ، شاپس، مارکیٹ ایک بنا ہوا۔ تو اب ایسے پرندوں کے لیے ہم بہت زیادہ ہم سوچتے رہتے کہ ہمارے دور میں ہم جب چھوٹے تھے ایسے چرند پرند ہوتے تھے، اب بہت کم ہو گئے ایسے پرند، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور ہمارے ادھر بڑے بڑے ہوٹلز بزنس کی طرف رجحان کیا کلائمیٹ چینج کے ایشو کی وجہ سے، درخت اگانا کم ہو گیا، پہاڑ گلیشیئرز پگھل گئے، اتنے خوبصورت ہمارے پہاڑ تھے اب ایک بالکل سنگلاخ پہاڑ بن گئے، پہلے برف۔ اچھا، یہ کیونکہ علیحدہ سبجیکٹ ہے، میں بہت سینسٹیو ہوں اس کے بارے میں، اس میں کچھ ہمارا قصور ہے، کچھ حکومتوں کا قصور ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو التت میں آپ پیدا ہوئے جی، تو آپ کے ماں باپ کیا کرتے تھے؟ میں التت میں پیدا ہوا ہوں 1986 میں۔ تو جب میں پیدا ہوا تھوڑا سا میرا مسئلہ تھا پاؤں کا، لیکن پھر بھی والد صاحب نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کی، والد صاحب نے حوصلہ رکھا۔ نہیں، وہ کام کیا؟ میرے والد صاحب کراچی پورٹ پہ تھے، کراچی پورٹ میں گورنمنٹ سرونٹ۔ اچھا، تو پھر میری امی ہاؤس وائف تھی،
تو اسی طرح سے کتنے بہن بھائی تھے؟ میرے 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، مجھے ملا کے 4 ہے اور 3 بہنیں ہیں۔ اچھا، اور آپ ان میں سے کتنے نمبر پہ؟ میں چوتھے نمبر پہ ہوں۔ اور آپ جب پیدا ہوئے ظاہر ہے کہ والدین نے ظاہر ہے کہ شکر ادا کیا، یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے اگرچہ خامی ہو، لیکن آپ کو اس خامی کا کب احساس ہوا؟ اس خامی کا میں اس جگہ پیدا ہوا تھا طاہر صاحب، کیونکہ میں شروع سے ایسے ماحول میں رہا ہوں، میرے پیرنٹس نے مجھے آزاد چھوڑ دیا تھا، تو میں پہاڑوں میں گیا ہوں۔ لیکن اب پہاڑوں کے رہنے والوں کے لیے تو سب سے اہم چیز ہے پہاڑ چڑھنا۔ بالکل، میں شروع سے ہی بس یہ ظاہر بات ہے پہاڑی ہے، ظاہر بات ہمارے ہاتھوں سے اوپر پہاڑ پہ جانا بچپن میں، وہاں پہ آزاد مجھے چھوڑا، پھر میں جو وہاں پہ تالاب آپ نے بتایا وہاں پہ میں نے سوئمنگ سیکھی، میں سوئمنگ کرتا ہوں۔ تو نہیں، لیکن وہ پہاڑوں پہ کیسے چڑھے؟ میں اپنے ہاتھوں سے نا، اب بھی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ جم لگاتے ہو، لیکن میں جم نہیں لگاتا ہوں۔ جو بچپن میں جو میں پہاڑوں پہ درختوں پہ چڑھ کے بانسریاں بجانا، بانسری بجانا، اور اسی طرح جو میرا شوق تھا شروع سے، تو یہی ہے۔ تو اچھا، میں نے سنا ہے کہ وہ جہاں پہ وہ ایگلز نیسٹ وغیرہ ہے، ہاں وہاں آپ چڑھ جایا کرتے؟ بالکل، ہم لوگ بچپن میں سکول کے ٹائم پہ ہم لوگ پکنک جاتے تھے دوئیکر، جہاں پہ ایگلز نیسٹ ہوٹل بھی ہے اور بھی ہوٹلز ہے، تو امداد علی نے بالکل، تو وہاں پہ دوئیکر میرے زمینیں بھی ہیں وہاں پہ، وہ سارے ہمارے خاندان اور میرے ننیال کے ہیں، تو وہاں پہ ہم لوگ پکنک جاتے تھے، ہاتھوں سے میں چلتا تھا پہاڑوں کو کراس کر، خود جاتے تھے؟ ہاں، میں خود جاتا تھا بغیر دوستوں کے۔ اب میرے دوست بھی ایسے تھے کہ کبھی ایسے دوست نے مجھے معذور یا ڈفرینٹ نہیں سمجھا، ان کے ساتھ میں کرکٹ کھیلتا رہا۔ یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ حمزہ میں بہت ساری جو ہے جس کی وجہ سے میں مدعا ہوں، ان میں ایک آگہی ہے خاص، ایک خاص سینس ہے۔ یہاں پہ ایک معذور بچہ ہو تو اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، بالکل، جبکہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو دوست تھے انہوں نے بھی کبھی آپ کو بالکل کبھی ٹریٹ نہیں کیا۔ بالکل، ہم کرکٹ کھیلتے رہے، میں اور اچھا کھیلتا تھا، بیٹھ کے کرکٹ کھیلنا ان کے ساتھ۔ کافی باہر سے جو لوگ ٹورسٹ بھی آتے تھے تب وہ حیران ہوتے تھے کہ ایسا بچہ اتنا فلیکسیبل ہے، لچکدار ہے، تو کبھی درخت پہ چڑھتا ہے، کبھی سوئمنگ کرتا ہے، کافی لوگ اپریشیٹ کرتے تھے۔ پھر میرے گھر والے مجھے تعلیم پہ زیادہ زور دیتے تھے کہ میوزک کم کرے، آپ تعلیم حاصل کرے، لیکن میرا رجحان… اچھا، میوزک کی طرف کس طرح ہے آپ؟ میوزک کی طرح میرا والد صاحب بھی بہت میڈم نور جہان کا یا استاد نصرت فتح علی خان کا بہت بڑا فین تھا، اور میوزک بہت پسند کرتے تھے۔ تو تب جب وہ بھی سنتے تھے، جب ہم بچپن میں ہم کراچی جایا کرتے تھے سردیوں میں، تو وہاں پہ بھی ٹیپ کیسٹ میں وہ ان کو تو تب سے مجھے وہ میوزک کا اثرات ہونے لگے میوزک کے۔ تو پھر میں آہستہ آہستہ کافی پرابلمز میں کافی لوگوں نے منع کیا، ظاہر بات میں پڑھائی میں اچھا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ آپ پڑھو، آپ کوئی ٹیچر بنو گے، کوئی بڑا بندہ بنو گے، یہ بنو گے، لیکن میں نے میوزک نہیں چھوڑا۔ بالکل میوزک کو چھپ چھپ کے بجاتا رہا، پہاڑوں میں کونوں میں جا کے رات کو بجاتا رہا بانسری۔